الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونور عيننا وأشرفنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسلا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لائق صد احترام ہیں وہ حضرات جنہوں نے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ کئی بزرگوں کے فیضان کو شامل کر کے اس جلسے کو منعقد کیا. دعا ہے پروردگار عالم ہمارے ان اسلاف کے فیضان سے ہم فیضیاب ہوتے رہیں اور اپنی دنیا و آخرت کو سنوارتے رہیں. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں. اے اشرف زمانہ زبان مدد نما درہائے بستاراز کلید کرم کشا غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکشتارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا, کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا. دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا اور مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر, مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر. غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پر زینہ چھوڑ کر, غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پر زینہ چھوڑ کر. اور ہم ہیں ان کے یہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے, ہم ہیں ان کے یہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے, اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. حضرات محترم, آج کے اس پربہار جلسہ اولیاء اعظام میں خطبہ مسنونہ کے بعد بہت مشہور اور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. آئیے اس پر کچھ گفتگو کا سلسلہ شروع ہو. سلف صالحین کے طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اور آپ اپنی نگاہوں میں گنبد خضرا کو بسا اور سجا کر اور پوری توجہ روزہ درد مندہ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا و آقا, گرتوں کو اٹھانے والے, ڈوبتوں کو تیرانے والے, نامرادوں کے دامن کو گوہر سے بھر دینے والے, بزم کونین کے اجالے, نبی آخر الزمان خاتم پیغمبراں جن کی رفتار سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, جن کی گفتار وما ينطق عن الہوا, جن کا چہرہ والضحی واللیل اذا سجا. انی سے بے کسا آقا مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لے. بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيب الله يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات الحمدللہ یہ چندوسی کی سرزمین جو یوپی علاقے کا ایک حصہ ہے اور آج کے اس جشن میں بحیثیت سماعت اور بحیثیت قرات آپ تمام حضرات یہاں تشریف فرما ہیں. علم بھی رکھتے ہیں, ہنر بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فیضان اولیاء کرام سے بھی آپ حضرات منسلک ہیں. ہمارا آج کا یہ اسٹیج مدحان رسول انام, حفاظ اکرام, ائمہ اعظام اور علماء اعظام ذوی الاحترام سے پر ہے. انہی کی دعاؤں کا سہارا لے کر آپ تک کچھ پیغام حق, پیغام خدا اور پیغام مصطفیٰ پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کروں گا. قرآن کریم فرقان حمید جو اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہے, یوں تو بے شمار کتابیں آسمان سے آئیں, مشہور توریت, انجیل اور زبور ہیں اور قرآن مجید ہے. دیگر صحیفے آئے مگر توریت میں تحریف کر دی گئی, انجیل کو رد و بدل کر دیا گیا, زبور میں تبدیلی کر دی گئی, دیگر صحیفوں میں رد و بدل کر دیا گیا. مگر اللہ تعالیٰ کی وہ پاکیزہ کتاب اور وہ پاکیزہ کلام جو خدا بند ذوالجلال نے اپنے محبوب دارین جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ پر نازل فرمایا, وہ قرآن اور وہ کتاب کل بھی ہو بہو تھی, آج بھی ہو بہو ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح قیامت تک 30 پاروں کی شکل میں بغیر کسی تبدیلی کے ہمارے پاس محفوظ رہے گی. میرے پیارے دوستوں, وہ قرآن ایسا اللہ کا پاکیزہ کلام ہے کہ جس بارے میں آپ اس قرآن سے سوال کرتے چلے جائیں, ہر چیز کا سوال کا جواب بڑے اچھوتے انداز میں وہ قرآن دیتا ہوا آج بھی نظر آ رہا ہے. اور صبح قیامت تک جتنے بھی ابھرتے ہوئے سوالات ہیں ان تمام سوالات کا جواب وہ قرآن جو اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے دے رہی ہے اور دیتی رہے گی. حضرات, یہ اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے جس سے اگر ہم سوال کریں کہ اے اللہ کی پاکیزہ کتاب یہ تو بتا کہ تو آیا کس لیے ہے, اللہ تبارک و تعالی ارشاد کا اللہ تعالیٰ کا وہ پاکیزہ کلام فرماتا ہے ہدی للناس, میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں. ہم قرآن سے پوچھیں, اے قرآن تو نے یہ تو بتا دیا کہ تو انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے, مگر یہ بھی تو بتا کہ تجھ سے فائدہ کون پائے گا, ہدایت کون پائے گا. تو وہ پاکیزہ کلام درج کر کے اعلان کرتا ہے ہدی للمتقین, مجھ سے متقی لوگ ہدایت پائیں گے, مجھ سے پرہیزگار ہدایت پائیں گے. اسی قرآن سے پوچھے کہ اے قرآن تو یہ بھی تو بتا کہ تو آیا کب ہے, دن میں آیا ہے, رات میں آیا ہے, کون سے مہینے میں آیا ہے. تو قرآن درج کر کے اعلان کر رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, مجھے رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا. قرآن سے پوچھے کہ رمضان کے مہینے میں دن میں آیا ہے یا رات کو, تو قرآن اعلان کر رہا ہے لیلۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. قرآن فرما رہا ہے مجھے دن میں نہیں رمضان مبارک کی شب قدر میں نازل کیا ہے. الغرض قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن تجھ سے کون ڈرے گا اور کن لوگوں کے ساتھ میں رہنے سے ہماری فلاح بہبودی ہوگی, ہماری کامیابی ہوگی, ہماری خشیت الہی دل میں پیدا ہوگا. تو قرآن درج کر کے اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ سے
کے ساتھ میں رہو۔ عزیزان گرامی، الغرض قرآن سے جو سوال کرتے چلے جاؤ، اس قرآن کا جواب دیتا ہوا، قرآن جواب دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے حضرات قرآن مجید اللہ کی وہ پاکیزہ کتاب ہے جس کو بغیر وضو کے چھونا بھی حرام ہے، جس کو میرے دوستو اس کا پڑھنا تلاوت کرنا عبادت ہے، اس کو گھر میں رکھنا عبادت ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ تو آقا دو عالم نے مچل کر کے ارشاد فرمایا تھا، خیرکم من تعلم القرآن، اعلان کر رہا ہے اے ایمان والو یاد رکھو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آیت کریمہ میں پروردگار عالم ایمان والوں کی طرف متوجہ ہے، پروردگار عالم ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، یا حرف ندا ہے، یہاں علماء کرام کا عظیم قافلہ ہے۔ یہ یا حرف ندا قریب کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے اور دور کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم کہیں یا رسول اللہ تو رسول اللہ تو بظاہر یہاں موجود نہیں ہے، مگر میرا مدینے کا تاجدار گنبد خضرا میں ضرور جلوہ فرما ہے، مگر جب ان کا امتی، ان کا غلام یا کہہ کر کے انہیں پکارتا ہے، چونکہ یا قریب کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور دور کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تو مسلمان عاشق رسول انہیں حاضر اور ناظر جان کر کے یا رسول اللہ کہتا ہے، یا حبیب اللہ کہتا ہے۔ عزیزان گرامی، گویا کہ نبی مدینے میں بھی ہے اور نبی مومن کے سینے میں بھی ہے، مومن کے گھر میں بھی ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی، عاشق رسول دنیا میں پیغام چھوڑ کر کے چلا گیا ہے کہ نبی کو جب پکارو زندہ اور حیات ہے، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اور میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرص خواجہ غریب نواز، عرص خواجہ غریب نواز۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب پروردگار عالم عام اعلان فرماتا ہے، عام حکم فرماتا ہے، تو یا ایھا الناس فرماتا ہے۔ جیسا کہ حفاظ اکرام جانتے ہیں، جب عبادت کا حکم آیا اور عبادت کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ چاند عبادت کے لائق نہیں، سورج عبادت کے لائق نہیں، دریا عبادت کے لائق نہیں، پیڑ اور شجر و حجر عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت تو اس کی جائے گی جس نے چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، آسمان کے پنڈال کو سجایا، زمین کے فرش کو بچھایا، مشرق و مغرب کو بنایا، حیوانات کو پیدا کیا، نباتات کو پیدا کیا، جمادات کو پیدا کیا، کل ساری کائنات کا مالک و مختار، پالن ہار حقیقی جو ہے اسی کی عبادت کی جائے گی۔ یہاں عام حکم فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، مگر جب خاص حکم فرماتا ہے تو حضرات اس کی عادت کریمہ بدل جاتی ہے، بڑے پیار سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ میرا خطاب مومنین کو ہے، یہ میرا خطاب مسلمانوں کے لیے ہے، یہ میرا خطاب مسلمانوں کی جماعت کے لیے ہے۔ اے مومنو، اے مسلمانوں، میں تمہیں دو باتوں کا حکم دے رہا ہوں۔ اتقوا اللہ، یہاں بھی فعل امر ہے، اتقوا، تم ڈرو، کس سے ڈرے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور آگے بھی فعل امر ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کی صندق اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ میں رہو۔ عزیزان گرامی، آگے پروردگار عالم ان سچے لوگوں کی صندق اور صحبت کے لیے حکم فرما رہا ہے، لعلکم تفلحون، تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ حضرات دوسرے ہندوستان کی سرزمین پر ہے، ہندوستان کی سرزمین پر موجود ہے، کہیں تو محبوب الہی نے منورہ میں آرام فرما ہے، تو کہیں عزیزان گرامی سراج اخی آئینہ ہند اس ہندوستان کی سرزمین پر آرام فرما ہے، تو کہیں حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان اسی ہندوستان کے سرزمین میں پنڈوا
شریف پر آرام فرما ہے. دیکھو تو صحیح یہ چراغ کس طرح سے جلے ہیں, یہ چراغ کس طرح سے. سید غیاث الدین علیہ رحمت و رضوان, تجھے ہزاروں سلام ہو, تجھے لاکھوں سلام ہو کہ تیرے اپنے گھر کے اندر جو تیرے نطفے سے بچہ پیدا ہوا ہے ایسا نور نظر آیا, ایسا لخت جگر آئے. ان کے والد گرامی کا نام سید غیاث الدین ہے اور ان کے دادا کا نام حضرت سرکار سیدنا حسین سیدنا محمد حسین علیہ رحمت و رضوان ہے. عزیزان گرامی, اسی طریقے سے آپ کی والدہ مادہ ماہ امام حسین سے ملتا ہے. گویا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان مجمع البحرین ہے, دو سمندروں کے بیچ کی کڑی ہے. ادھر سے حسین سے سیراب ہو رہے ہیں اور ادھر حسن سے سیراب ہو رہے ہیں. اللہ اللہ, وہ سید حضرت سرکار سیدنا غوث مقدور سرکار سیدنا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے. حضرات گرامی, آپ کے والد گرامی نہیں رہے ہیں اور یہ کہہ کر کے گئے تھے جاؤ تمہارے اونٹ ہی یہاں بیٹھیں گے. تو حضرات غریب نواز نے بٹھا دیا تو بیٹھ گئے, اور غریب نواز نے جب اٹھا دیا تو پھر راجہ اور مہاراجاؤں کے اونٹ بھی اٹھتے چلے گئے. حضرات میرے دوستو, غریب نواز ہندوستان کے راجہ کل بھی تھے اور آج بھی ہندوستان کے راجہ اور مہاراجہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ غریب نواز کیا اس سے مقدس آتا ہے تو حضرات انجمن خدا میں خواجہ بعد میں چادر پیش کرتے ہیں, جگر غلام بعد میں چادر پیش کرتے ہیں. حکومت ہند کی طرف سے سب سے پہلے چادر خواجہ غریب نواز کے آستانہ پر پیش کی جاتی ہے. یہاں کے حکمراں بھی جانتے ہیں کہ ظاہری طور پر گرچہ ہم حکومت کر رہے ہیں مگر دل کا راجہ, ہندوستان کا راجہ آج بھی غریب نواز اپنی قبر منورہ سے حکومت فرما رہے ہیں. جس کو چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اسے حکومت کو چھین لیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غریب نواز, عرس غریب نواز, فیضان مخدوم سے. اور ادھر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جب اس راستے سے گزرتے تو ٹرین کے اندر حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے. جب امام احمد اللہ سے پوچھتے کہ آپ یہاں قیام میں تعظیم کے لیے کس کے لیے کھڑے ہیں تو فرماتے کہ نبی کا شہزادہ رسول اللہ کی آل حضرت عاشق رسول امام اعلیٰ حضرت اشرفی میاں بریلی کے اسٹیشن سے گزر رہے ہیں, نبی کی آل کا احترام کر رہا ہوں, ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوں. اللہ اکبر. ولی را ولی میں شراحت, ولی کو ولی ہی پہچانا کرتا ہے. اور جب امام اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سے دریافت کرتے کہ آپ کیوں کھڑے ہو گئے تو فرماتے ہیں کہ بریلی کے شہر میں امام اللہ امام الکلام سیدنا اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ خان جو عاشق رسول ہیں ان کی تعظیم کے لیے میں کھڑا ہو گیا ہوں. اللہ اکبر. ایک دوسرا کس طرح سے ایک دوسرے کے ادب کا احترام کرتا ہے. میرے پیارے دوستو بزرگوں, خدا را انصاف کرو. عزیزان گرامی, حضور سرکار سیدنا جب مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا وصال ہوا, بدھ کا دن تھا اور حضرات جمعے کے دن آپ کے جنازے کو محلہ سوداگران سے اٹھایا گیا. میرا مقدر تھا کہ میں بھی آپ کے مرید ہونے کے لیے وہاں میرے دوستو اس سے 6 مہینہ پہلے گیا تھا کہ علالت کا وقت چل رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار مفتی اعظم ہند رخصت ہو جائیں اور مرید ہونے سے میں باقی رہ جاؤں. مگر جب میں گیا تو حضرات گرامی لوگ جب مفتی اعظم ہند کی خدمت پہ پہنچ رہے ہیں اور واپس بھی ہو رہے ہیں. میں نے دریافت کیا کیا بات ہے, مرید نہیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. سرکار مفتی اعظم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, اس وقت میں کسی کو مرید نہیں کروں گا. میرے محلہ سوداگران بریلی میں اپنے وقت کا قطور آیا ہوا ہے, سب اس کے جا کر کے مرید ہو جاؤ. اللہ اکبر. حضرات ہم بھی جوک کر جو سب واپس آئے, آ کر کے دیکھا تو راہ اعلیٰ حضرت باہر ایک مکان تھا, اس مکان میں جا کر کے دیکھا تو واقعی ہم شبیہ غوث اعظم جلوہ فرما ہے. چہرہ دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ, مسکراہٹ دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ, حضرات آپ کے اخلاق کو دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ. میں تو یہ کہوں گا حضرت علامہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین علیہ رحمت و رضوان نے جو ولی کی تعریف کی ہے کہ ولی اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے.
ہے وہ ولی ہے. اور واقعی جب ہم شبیہ غوث اعظم سرکار کلا کے چہرے کو دیکھا تو ہمیں اللہ کا نور یاد آ گیا, رسول اللہ کا کردار یاد آ گیا. اور شہر بریلی میں بہت میں سرکار مفتی اعظم ہند سرکار کلا ہم شبیہ غوث اعظم شہزادہ حاج الحرمین عبد الرزاق نور آئے اور حضرت مخدوم العالم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے شہزادے سرکار کلا سے شہر بریلی میں سرکار مفتی اعظم ہند کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے ان کے مرید ہو گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور سرکار کلا, عرس حضور سرکار کلا, خطیب اعظم ہندوستان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مجھے کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, میں نے اپنی نگاہوں سے وہ الفاظ دیکھے اور میں نے کانوں سے وہ الفاظ سنے ہیں اور اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم شبیہ غوث اعظم کو ہم نے اپنا پیر تسلیم کیا ہے. حضرات میرے دوستو, حضرت سرکار مفتی اعظم ہند نے انہیں وقت کا قطب تسلیم کیا ہے. اور جب وصال ہوا تو الحمدللہ آپ کے وصال میں یعنی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے وصال شریف میں 3 دن تک میں خود جنازے میں بھی شریک تھا. اور جب جنازے کی نماز انٹر کالج میں جنازہ لے جایا گیا, انتظار کر رہے تھے حضرت علامہ ریحان رضا خان علیہ رحمت و رضوان اور حضرت علامہ اختر رضا خان صاحب علیہ رحمت و رضوان کہ جنازے کی نماز پڑھانے کا مجھے اشتیاق ہے اور میری تمنا پوری ہو جائے, میری آرزو پوری ہو جائے. اللہ اکبر. سرکار کلا یہاں نہیں تھے, غازی ملت یہاں نہیں تھے. تھوڑی دیر کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. اچانک ہندوستان کے باہر سے چل کر کے حضرت سلطان خواجہ کریم نواز کا شعار جو روشن ہوا تھا مخدوم اشرف میں, اور مخدوم اشرف سے جو روشن ہوا تھا حضرت سرکار کلا نے, وہ سرکار کلا ہم شبیہ غوث اعظم تشریف لائے, انٹر کالج آئے اور جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ نے جنازے کی نماز پڑھا دی. کسی سے کچھ نہ ہو سکا. میرے دوستو یہ آنکھوں دیکھا منظر ہے, مگر زندگی مکھی کو نگلنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کتابیں شائع ہو گئی کہ سرکار کلا کو سید ماننے سے انکار ہے اور سرکار مفتی اعظم ہند کے جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کیا جا رہا ہے. نہیں, حضرت سرکار مفتی اعظم ہند کی یہ وصیت تھی کہ میری جنازے کی نماز اگر کوئی پڑھائے تو سیدزادہ شہزادہ پڑھائے. حضرت سرکار کلا ہندوستان سے باہر چل کر کے آئے اور سرکار مفتی اعظم ہند کی جنازے کی نماز میری نگاہوں کے سامنے حضرت سرکار کلا نے ادا فرمائی ہے. ولی را والی شراست, ولی کو ولی پہچانا کرتا ہے. آؤ ذرا سا, وقت کی قلت ہے, ہندوستان کی سرزمین سے باہر نکلو اور حج بیت اللہ کے لیے باتفاق سرکار کلا بھی گئی اور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان بھی گئے. ہم ببانگے تو حل کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے سر کے اوپر امام احمد رضا کی جوتیاں بھی رکھتے ہیں اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی جوتیوں کو بھی ہم اپنے سر پر سجاتے ہیں, اس لیے کہ یہ سارے اسرار ہمارے بزرگ ہیں. ان کی جوتیوں کو سیدھا کرتے کرتے آج اللہ نے ہمیں ان بزرگوں کے فیضان سے آج یہ اسٹیج عطا فرما دی. مخدوم العالم کھول دیا گیا ہے جس کے ادارے سے ابھی چند حفاظ اکرام آپ فارغ ہوں گے اور ان کے سروں کے اوپر تاج رکھا جائے گا اور صحرا باندھا جائے گا کہ یہ وہ حافظ قرآن ہے جو مدرسہ مخدوم العالم سے قرآن حفظ مکمل کیا ہے. ان کے سینوں میں اسلام کی محبت اور قرآن کی محبت پیدا ہوئی ہے. میرے دوستو بزرگوں, کاش کے آپ سب مل کر کے سینے سے سینہ ملا کر, کندھے سے کندھا ملا کر اپنے اس ادارے سے جڑ جائیں اور اس ادارے کو منزل مقصود اور کامیابی کی راہوں تک پہنچا دیں. تو حضرات گرامی, آج حفاظ چل رہے ہیں, سند پا رہے ہیں اور 3 جماعتیں بھی یہ مولویت کی غالباً چل رہی ہیں. انشاءاللہ تعالی یہاں بخاری کی بھی تعلیم ہوگی, مسلم
شریف کی بھی تعلیم ہوگی, دورے کی بھی تعلیم ہوگی, اور درجہ مولویت اور فاضلیت کی بھی تعلیم ہوگی, مگر ضرورت اس بات کی ہے. آج تو تنے تنہا حافظ عبد المتین چلے ہیں, مگر میں کہوں گا اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ملتے گئے کارواں بڑھتا چلا گیا, لوگ ملتے گئے کارواں بڑھتا چلا گیا. عزیزان گرامی, تعلیم کے ہر دور میں ضرورت ہے. آج تعلیم نہ ہونے کی بنیاد پر ہی تو میرے دوستو یہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں. کاش اگر بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے, عالموں کی صحبت میں بیٹھتے اور اللہ والوں سے محبت کرتے تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے کہ آج ہم فتنوں میں پڑ گئے. وہ اچھا ہے, وہ برا ہے, وہ اچھا ہے, وہ برا ہے. قرآن کی تعلیم حاصل کرو, قرآن کی, خدا کی قسم یہی قرآن کی تعلیم تمہیں اندھیرے سے نکال کر کے اجالے میں لا کر کے کھڑا کر دے گی. اور یہی قرآن کی تعلیم, اور جس باپ کا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے, کل قیامت کے دن اس کے والد کے سر کے اوپر شفاعت کا تاج رکھا جائے گا. لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے, تو اعلان ہوگا یہ ایک حافظ قرآن کا والد ہے, یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں جن کے سروں کے اوپر تاج زرین سجایا گیا ہے, تاج زرین رکھا گیا ہے, تاج شفاعت رکھا گیا ہے. عزیزان گرامی, مگر دور پرفتن ہے, ہمیں آنا پڑے گا. آج ہم نے دین کی تعلیم سے روگردانی کر لی ہے, چھیرا پھیر لیا ہے, اور جانے مولوی صاحب, جانے امام صاحب, جانے حافظ صاحب, جانے عالم صاحب, دین سے ان کو مطلب ہے اور ان کو دین سے مطلب ہے. ہمارا کوئی دین سے واسطہ نہیں ہے. اور مسلمان کہلاتے ہو, تمہارے حالات پر نظر ڈال کر کے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, اے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, اے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, جس کا تو جان تھا افسوس وہ حالے نہ رہے, وہ حالے نہ رہے. اور درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا, درس قرآن ہم نے کتب فلسفہ و انگلش کی ہاتھ دھولے سے بھی قرآن کو لگایا ہوتا. مسلمانوں, ہمیں ہو کیا گیا ہے, ہمارا کام تو یہ تھا کہ صبح اٹھتے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے, مگر رحمت کے فرشتے رزق لینے آ رہے ہیں مومن کے, اور مسلمان کے گھر سے آواز آ رہی ہے ٹی وی سے کہ ہمارے آنگن میں آگ کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہوگا؟ آج روزی سے پریشان, آج رزق سے پریشان, آج عزت سے پریشان, آج اپنے دنیا و آخرت کی سکھوئی کامیابی سے پریشان. مسلمانوں, انکم ظلمتم انفسکم, انہوں نے بچڑا پوچھ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا, اور تم نے دین چھوڑ کر کے, قرآن کی تعلیم چھوڑ کر کے تم نے اپنے ظلم پر, تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. آج میرے دوستوں اور بزرگوں, آج ماں بیٹے سے پریشان, بیٹا ماں سے پریشان, باپ بیٹے سے پریشان, بیٹا باپ سے پریشان. اور حالات یہ ہیں کہ دنیاوی تعلیم کے لیے ایک بچہ ہے جو LKG میں جاتا ہے, سال بھر کے اندر 2 لاکھ روپے اس کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے دنیاوی تعلیم کا, اور 5 کلو کا بچہ اور 10 کلو کا بستہ وزن لاد کر کے اس بچے کے اوپر دنیاوی تعلیم کے لیے ماں فجر پڑھے نہ پڑھے, صبح اٹھتی ہے, بچے کو نہلاتی ہے, آنکھوں میں سرما بساتی ہے, کاجل لگاتی ہے, سر میں تیل ڈالتی ہے, ٹائی لگاتی ہے, اور بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے اس کو اسکول چھوڑنے جا رہی ہے. ABCD پورا نتیجہ کچھ نہیں نکلا سال بھر کا, مگر دوستو یاد رکھو یہ تو دنیاوی تعلیم کی بات ہے. مگر جب دین کی تعلیم کے لیے بچہ جب حافظ قرآن کے پاس آ جاتا ہے, عالم دین کے پاس آتا ہے, مدرسے میں جاتا ہے, تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے, اے فرشتو سنو, ایک قدم کو گنو, ایک قدم کو گنو. یہ مسلمان کا بچہ قرآن پڑھنے کے لیے عالم دین کے پاس گیا ہے, ہر قدم کے بدلے جنت الفردوس میں ان کے والدین کے لیے ایک شہر تعمیر کر دو, ایک محل تعمیر کر دو. اللہ اکبر. ایسی تعلیم جس سے آج ہم موڑ رہے ہیں. کون ہے تاریخ آئین رسول مختار؟ کون ہے تاریخ آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا. نعرہ تکبیر, نعرہ فرزند مخدوم سنہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مخدوم اشرف, فیضان سرکار کلا, فیضان نوساہی سید حضور باقر میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت.
عرض کر رہا تھا کہ آج ہمیں پھر اپنی منزل کو آنا ہوگا، اپنے مقام کو پہچاننا ہوگا، اپنے معیار کو جاننا ہوگا۔ ہماری جماعت کے ایک زبردست مفکر حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان جو تمام علماء کے استاد ہیں، استاذ العلماء ہیں، آپ نے فرمایا اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ کیا کیا کرتے ہیں؟ ارے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تلوار کو ہاتھ میں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا ارے میری اولاد سے محبت کر لو، تمہیں شہادت کا درجہ دے دیا جائے گا۔ میری اولاد سے محبت کر لو، تمہارا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اور آگے سنا دوں، من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو نبی کی بغض میں دنیا سے جائے گا، نبی کی آل کے بغض میں، عداوت میں، حسد میں یا حسد کر کے دنیا سے جائے گا تو ہو سکتا ہے ایمان پر اس کا خاتمہ نہ ہو۔ ایمان کے ساتھ جانا چاہتے ہو، شہادت کا درجہ پانا چاہتے ہو، نبی کی آل سے محبت کرو۔ اسی لیے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی سے عاشق رسول نے اور عاشق آل نبی نے اعلان کیا تھا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جلد بازی میں اگر کوئی الفاظ میری زبان سے غلط نکل گئے ہوں، جن پر کفر عائد ہو یا توبہ لازم ہو، میں آپ کو گواہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔